اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس السادس والثلاثون، 36واں سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے خاصیات الابواب۔ خاصیات الابواب ایک مرکب اضافی ہے، اور ترجمہ اس کا کریں گے ابواب کی خاصیات۔ خاصیات جو ہے یہ خاصیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ جو خاصیت ہے صاد کی شد کے ساتھ ہے، اس لیے آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ صاد پہ شد ڈلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو یا ہے یہ یائے مصدری کہلاتی ہے، اور اس کی اصل کچھ یوں ہے کہ خاصیت، خاصیت، پھر دونوں صاد کو جو ہے وہ مرج کر دیا گیا، اور یہ خاصیت جو ہے یہ غاربیت کے وزن پر ہے، اور خاصیت خصوصیت کے معنی میں ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ خاصہ لفظ سے مراد فعل میں پائے جانے والے وہ زائد معانی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں۔ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغت کہتے ہیں زبان کو، تو لغوی معنی سے مراد یہ ہے کہ اس زبان میں اس لفظ کے یہ معنی ہے، یعنی جس زبان میں آپ یہ لفظ پڑھیں نا کہ اس لفظ کے لغوی معنی یہ ہیں، تو جس زبان کا وہ لفظ ہے تو اس زبان میں اس کے جو معنی مراد ہوتے ہیں وہ لغوی معنی کہلاتے ہیں۔ اور ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں جو کسی خاص علم والوں کی اصطلاح ہو، یعنی وہ ایک لفظ کو کسی چیز کے لیے مقرر کر دیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسم عربی زبان میں نام کو کہتے ہیں، اسم کے لغوی معنی ہیں نام کے، لیکن علم نحو میں اسم کی پوری ایک تعریف ہے، اس کی پوری آپ کو ایک ڈیفینیشن ملے گی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے بھی کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو جو بھی لفظ آتا ہے آپ کے سامنے اس کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا صلاح کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں دعا یا رحمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں اس کے معنی ہے نماز۔ تو صلاح کے لغوی معنی دعا یا رحمت کے ہیں اور اصطلاحی معنی نماز کے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ خاصہ صرفیوں کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ خاصہ سے مراد فعل میں پائے جانے والے وہ زائد معانی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے تحفظ زیدن، تحفظ زیدن، زید نے آہستہ آہستہ حفظ کیا۔ اس مثال میں تحفظ کے لغوی معنی تو حفظ یاد کرنا ہے، لیکن اس میں باب تفاعل جو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تحفظ جو ہے باب تفاعل کا لفظ ہے، تو باب تفاعل کا ایک خاصہ تدریج بھی پایا جا رہا ہے، اور یہ تدریج کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا۔ تو یہ معنی اس میں جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ تو تحفظ کے لغوی معنی میں ایک زائد معنی ہے، اور یہی زائد معنی جو ہے یہ خاصہ کہلاتا ہے۔ اب اس سبق میں ہمیں جو مختلف ابواب ہیں، وہ ثلاثی مجرد ہیں، ثلاثی مزید فی ہیں، رباعی مجرد ہیں، رباعی مزید فی ہیں، ان تمام ابواب کی خاصیات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کوئی مادہ جب ان ابواب میں جاتا ہے تو پھر وہ جو زائد معنی ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔
تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف. میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا تاکہ یہ باتیں آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں. پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ فعل مجرد کو ابواب مزید کی طرف نقل کرنے سے ان میں کئی خاص معانی پیدا ہوتے ہیں. فعل مجرد ہے آپ کا، آپ اس فعل مجرد کو مزید فی باب کی طرف منتقل کر رہے ہیں. یعنی ایک مادہ ہے، آپ نے خاراجیم، اس مادے کو باب فعل میں منتقل کیا. تو ثلاثی مجرد میں خرجا یخرجو خروجن کے معنی تھے باہر نکلنا، لیکن جیسے یہ باب فعل میں آیا تو بن گیا اخرج یخرجو اخراجن، تو اب اس کے معنی ہو گئے باہر نکالنا. تو اس میں ایک جو خاص معنی پیدا ہوئے ہیں وہ باب فعل کا ایک خاصہ یا باب فعل کی ایک خصوصیت کہلائے گا. کلیئر ہو گیا جی. دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، خود مجرد کے ابواب میں سے ہر ایک باب کی کچھ خصوصیتیں ہیں لیکن ان کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ثلاثی مجرد کے جو 3 ابواب ہیں، نصر ینصرو، ضرب یضربو اور سمع یسمعو، ان تینوں ابواب کو ام الابواب کہا جاتا ہے. یعنی ام الابواب کے اصل ابواب یہی ہیں. اور کس اعتبار سے اصل ابواب یہی ہیں؟ اس لیے کہ ان تینوں بابوں میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ حسب قاعدہ مختلف ہے. اب یہاں پر حسب قاعدہ سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب معنی مختلف ہوں تو حرکت بھی مختلف ہونی چاہیے. تو یہ 3 باب اس قاعدے کے موافق اور کثیر الاستعمال ہے. یعنی یہ تینوں باب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ماضی اور مضارع کا عین کلمہ ان کا مختلف ہے. جیسے دیکھیں نصرہ میں عین کلمہ زبر ہے اور ینصرو میں عین کلمہ پیش ہے. ضربہ یضربو میں ماضی میں عین کلمہ زبر ہے اور مضارع میں عین کلمہ زیر ہے. سمع یسمعو میں عین کلمہ ماضی میں زیر ہے اور مضارع میں عین کلمہ زبر ہے. ان 3 بابوں کے علاوہ جو باقی 3 ابواب ہیں، فتح یفتحو، کرم یکرمو اور حسب یحسبو، ان پر اگر آپ غور کریں تو ان کے عین کلمہ کی حرکت ماضی اور مضارع میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہیں ہے. یعنی فتح یفتح دونوں میں عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. کرم یکرمو ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے. حسب یحسب ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے. اور یہ تینوں ابواب جو ہیں یہ قلیل الاستعمال ہیں، یعنی بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ان تینوں ابواب کو فروع الابواب کہتے ہیں. تو 3 ابواب ام الابواب ہیں یعنی ابواب کی اصل، اور یہ ہیں فروع الابواب. اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس دوسرے پوائنٹ کو. بتا رہے ہیں کہ خود مجرد کے ابواب میں سے ہر ایک باب کی کچھ خصوصیتیں ہیں لیکن ان کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باب سمیہ میں زیادہ تر اوصاف عارضی اور عوارض نفسانی کے معنی پائے جاتے ہیں. فریحہ خوش ہونا، حزینہ غمگین ہونا، وجلہ ڈرنا. اور دوسرے یہ کہ باب مذکورہ اکثر لازم ہوتا ہے جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے. تو انہوں نے بس صرف یہ بتایا کہ باب سمیہ کے جو مختلف خواص ہیں ان میں سے ایک خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر اوصاف جو ہیں وہ عارضی اور عوارض نفسانی کے معنی پائے جاتے ہیں. فریحہ خوش ہونا، اب ایک عارضی صفت ہے خوش ہونا، ہر وقت کوئی انسان خوش نہیں ہوتا. حزینہ غمگین ہونا، یعنی ہر وقت کوئی انسان جو ہے وہ غمگین نہیں ہوتا. اس طرح وجلہ ڈرنا، یعنی ہر وقت کوئی انسان جو ہے وہ ڈرا ہوا نہیں ہوتا. اور دوسری اس کی خاصیت یہ بتائی ہے کہ یہ باب جو ہے اکثر لازم ہوتا ہے. باب کرما کے بارے میں بتا رہے ہیں اگلی اسکرین پہ کہ اس میں اوصاف دائمی کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی سمیہ میں کیا تھا؟ اوصاف جو تھے وہ عارضی تھے اور اس میں اوصاف دائمی، اور یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے بتا رہے ہیں. جیسے حسنہ خوبصورت ہونا، اب خوبصورت ہونا جو ہے ہمیشہ انسان خوبصورت ہوتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے. شجوع بہادر ہونا، انسان جو بہادر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کبھی وہ بہادر ہو کبھی بزدل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جبونہ بزدل ہونا، تو جو شخص بزدل ہوتا ہے وہ بزدل ہی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بزدل ہے اور کبھی بہادر ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سمجھنی ہیں. باب فتح اس میں ایک لفظی خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس باب سے جتنے فعل آتے ہیں ان کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر حرف حلقی ضرور ہوگا. اب حرف حلقی کیا ہے
یا حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو یہ 6 حروف ہوتے ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ہاں چند مادے اس سے مستثنا ہیں، یعنی با فتحہ کی ایک لفظی خصوصیت ہے کہ جو بھی فعل آئے گا اس کا عین یا لام کلمہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ضرور ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس بھی فعل کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا وہ با فتح ہی ہوگا، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں با فتح جو ہوگا اس سے جو بھی فعل آ رہا ہوگا اس میں آپ غور کریں گے تو اس کا عین یا لام کلمہ جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا۔ باب حسبہ یحسبو سے کہا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مولوی عبدالستار صاحب کہ صرف 2 فعل صحیح آئے ہیں، صرف صحیح 2 فعل آئے ہیں جو کہ حسبہ یحسبو اور نعمہ ینعمو یعنی تر و تازہ ہونا ہے۔ حسبہ یحسبو کے معنی گمان کرنا اور نعمہ ینعمو کے معنی ہے تر و تازہ ہونا۔ اور چند افعال مثال واوی کے آئے ہیں جیسے ورمہ اور ورثہ۔ اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بڑوں نے جو حسبہ یحسبو کے الفاظ اگر گنے کہ کل عربی میں کتنے استعمال ہوتے ہیں، تو جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اس حوالے سے اس میں فصول اکبری ایک کتاب ہے جو خاصیات ابواب کے حوالے سے بڑی مشہور بک ہے، اس میں اس کے رائٹر نے کتاب میں 35 افعال ذکر کیے ہیں جو حسبہ یحسبو سے ہیں، کل 35، کلیئر ہو گیا، یعنی پورے عربی زبان میں 35 انہوں نے افعال استعمال کیے ہیں، اور اگر کوئی محنت کرے تو شاید 1-2 اور نکل آئیں، تو گویا کل پوری عربی میں صرف 35 کے قریب افعال ہیں جو حسبہ یحسبو سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو ہمارے حفظ کی قرأت میں حسبہ کو پڑھا گیا ہے وہ باب حسبہ یحسبو سے نہیں بلکہ باب سمیع یسمعو سے پڑھا گیا ہے، یعنی حسبہ یحسبو پڑھا گیا ہے، یعنی یحسبو ان مالہ اخلدا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اور اسی طرح پھر آخر میں فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور سورہ العنکبوت کے شروع میں احسب الناس، تو حسبہ اور یحسبو دونوں آپ کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ تو گویا سے ثابت ہوا کہ ہمارے مصحف میں حفظ کی قرأت میں اس کو سمیع یسمعو سے پڑھا گیا اس مادے کو، ہاں دوسری قرأت میں اس کو باب حسبہ یحسبو سے ہی پڑھا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ابواب ثلاثی مزید کی خاصیات حسب ذیل ہیں۔ اب آپ کو ثلاثی مزید جو ابواب ہیں ان کی خصوصیات جو ہیں وہ خاصیات بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک تنبیہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ذیل میں لفظ ماخذ بہت جگہ آئے گا۔ ماخذ، یہ ماخذ لفظ کو ذرا دیکھ لیں، ماخذ جو ہے حمزہ، خا اور زال مادے سے ہے، اخذ یاخذو، اخذ یاخذو، اس کے معنی ہوتے ہیں لینا، پکڑنا۔ اس سے پھر ماخذ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسم الظرف کا صیغہ ہے، یعنی ماخذ کے معنی ہوں گے پکڑنے کی جگہ یا لینے کی جگہ۔ گویا ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ باب کہاں سے لیا گیا، کہاں سے بنایا گیا۔ تو ماخذ کا لفظ جو آئے گا نا، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ ماخذ جب بھی آئے گا تو اس سے مراد ہوگا جس لفظ سے وہ باب بنایا جائے۔ یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ لفظ ہے جو مصدر نہ ہو اور اس سے کوئی فعل بنایا جائے۔ ماخذ کے لغوی معنی لینے کی جگہ، اور اصطلاح میں ماخذ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فعل بنایا جائے، یعنی جو فعل کے لیے اصل ہو، خواہ اسم جامد ہو یا مصدر۔ تو اس میں بس ہم نے ایک جو ہے وہ ایڈیشن کرنی ہے، مولوی عبدالستار صاحب کے مطابق مصدر نہ ہو، لیکن دوسری کتب میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ خواہ وہ جامد ہو یا مصدر ہو، اور دونوں ایگزامپلز اس کی دی ہیں انہوں نے، جیسے آرکا عراق میں داخل ہونا، یہ ایگزامپل بالکل سیم ہے اوپر والی کے ساتھ، اور مزید بتا رہے ہیں کہ فعل کا ماخذ عراق ہے جو اسم جامد ہے، اور اقطع میں فعل کا ماخذ قطع اسم مصدر ہے۔ تو بس یہ ایک
ایڈیشن ہم کہیں گے کہ ہم کریں گے اس میں۔ اب چلتے ہیں جی مزید فی ابواب کی خاصیات کی طرف۔ تو پہلا باب ہے جی باب افعال، جس کو عربی کے معلم میں افعلہ باب کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ 2 کالمز ہیں، پہلا کالم خاصیات کے حوالے سے ہے، یعنی خاصیت کا نام دیا گیا ہوگا اور آگے اس کی امثلہ یعنی مثالیں ذکر کی گئی ہوں گی۔ باب افعال کی پہلی خاصیت جو ذکر کی ہے انہوں نے وہ ہے تعدیہ۔ تعدیہ لکھا ہوا ہے کہ لازم کو متعدی بنانا، اور ایگزامپل دی ہے اس کی ذہبہ، ثلاثی مجرد میں معنی ہوتے ہیں ذہبہ کے جانا، جو ایک لازم فعل ہے، اور جب یہی مادہ آپ باب افعال میں لے کے جائیں گے تو بن جائے گا اذہبہ، اور اس کے معنی ہو جائیں گے لے جانا، اور لے جانا ایک متعدی فعل ہے۔ اب میں مزید بکس سے آپ کے لیے تعدیہ کو لے کر آیا ہوں، تو اگلی سکرین پر ذرا تعدیہ کے حوالے سے مزید انفارمیشن حاصل کر لیں۔ تعدیہ کے لغوی معنی ہے تجاوز کرنا، اصطلاحی معنی ہے فعل لازم کو متعدی بنانا اور فعل متعدی میں ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا۔ یعنی اگر وہ فعل مجرد میں لازم ہے تو باب افعال میں متعدی بھی یک مفعول ہوگا، یعنی ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں مزید سمجھا دیتا ہوں کہ تعدیہ کے معنی ہے، ایک تو لغوی معنی ہے تجاوز کرنا، اور ایک اصطلاحی معنی ہے یعنی فعل لازم کو متعدی بنانا، یعنی متعدی بنانا۔ یہ اس کے معنی کر لیں، لازم کو ذرا ہٹاتے ہیں فی الحال، متعدی بنانا۔ اب وہ متعدی بنانے کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ صورتیں یہ ہیں، نمبر 1 کہ اگر ثلاثی مجرد باب میں وہ فعل لازم ہے تو باب افعال میں آ کر وہ متعدی ہو جائے گا، ایک صورت۔ جیسے ایگزامپل اس کی دیکھ لیں، خرج زید، زید باہر نکلا۔ باب افعال میں جب آپ اخرج زید امرن کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا زید نے امر کو باہر نکالا۔ تو باہر نکلنا اور باہر نکالنا، یعنی نکلنا ایک لازم فعل ہے اور نکالنا جو ہے یہ ایک متعدی فعل ہو جائے گا۔ اگر مجرد میں وہ فعل متعدی ہی ہے تو جب اس فعل کو آپ باب افعال میں لے کے آئیں گے تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ متعدی تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اب وہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرے گا۔ لازم اور متعدی کا فرق آپ کو معلوم ہی ہے کہ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مفعول نہ ہو، جس کا مفعول نہیں آتا، اور متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مفعول آیا کرتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ لیکن اگر فعل آلریڈی متعدی ہے، جس کا مفعول آیا کرتا ہے، تو باب افعال میں جب وہ استعمال ہوگا تو اب اس کے 2 مفعول آئیں گے، اس کے 2 مفعول آئیں گے۔ یہی بات آپ دیکھ لیں آخر میں لکھی ہوئی، متعدی بیک مفعول، یعنی ایک مفعول کے ساتھ متعدی باب افعال میں 2 مفعولوں کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل بھی نوٹ کر لیں، جیسے حفر زید بئرن۔ حفر فعل، زید فاعل اور بئرن مفعول۔ اب یہ حفر ثلاثی مجرد میں ہی متعدی ہے کیونکہ اس کا مفعول آپ دیکھیں آیا ہوا ہے۔ ترجمہ ہوگا زید نے کنواں کھودا۔ اب یہ حفرہ جب باب افعال میں آئے گا تو بن جائے گا احفرہ، اور پھر اب باب افعال میں آ کے 2 مفعول ڈیمانڈ کرے گا۔ تو ایگزامپل اس کی آئی ہے احفرتو، میں نے، اب یہ فاعل اس میں میں ضمیر کے طور پہ آ گیا، احفرتو زیدن بئرن۔ اب زیدن اور بئرن 2 مفعول ہو گئے، اور اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ میں نے زید کو کنواں کھودنے میں مدد دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ فعل ثلاثی مجرد میں 2 مفعولوں کے ساتھ متعدی آتا ہو تو جب آپ اسے باب افعال میں ڈالیں گے تو اب وہ 3 مفعول ڈیمانڈ کرے گا، اب وہ 3 مفعول ڈیمانڈ کرے گا، اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، علمت زیدن فاضلاً۔ علم یعلم 2 مفعول چاہتا ہے جی، زیدن پہلا مفعول ہے، فاضلاً دوسرا مفعول ہے، ترجمہ ہے میں نے زید کو فاضل جانا۔ باب افعال میں جب یہ آ جائے گا تو عالم یعلم اعلاماً بن جائے گا، اور ضمیر فاعل انا کے ساتھ ہم اس کو بولیں گے پھر علمت زیدن امرن فاضلاً، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ میں نے زید کو بتایا کہ امر فاضل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دہرا دیتا ہوں کہ باب افعال کی پہلی خاصیت جو ہے وہ ہے
تعدیہ یعنی متعدی بنانا، اور متعدی بنانے کی 3 صورتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ ثلاثی مجرد باب میں وہ فعل لازم ہو تو باب فعال میں آ کر متعدی ہو جائے گا۔ دوسری صورت، ثلاثی مجرد میں وہ فعل متعدی ہو تو باب فعال میں جب آئے گا تو اب وہ 2 مفعول کے ساتھ متعدی ہوگا۔ تیسری صورت، اگر ثلاثی مجرد میں وہ 2 مفعولوں کے ساتھ متعدی ہے تو باب فعال میں آ کر وہ 3 مفعولوں کے ساتھ متعدی ہو جائے گا۔ اب ایک اور پوائنٹ ساتھ ہی نوٹ کر لیں جو آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی فعل مجرد میں لازم اور متعدی دونوں استعمال ہو، یعنی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں نا جو لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتے ہیں مجرد باب میں، جیسے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، رجع یرجع، لوٹنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ایک لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے جو ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ حزنہ یحزن باب سمیہ سے لازم کے معنی میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غمگین ہونا، اور باب نصر ینصر سے جب آتا ہے تو حزن یحزن اس کے معنی ہوتا ہے غمگین کرنا۔ تو مجرد میں یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی 2 مختلف بابوں سے یہ لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فعل مجرد میں لازم اور متعدی دونوں استعمال ہو تو ایسا فعل باب فعال میں لے جانے سے تعدیہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا، یعنی اب باب فعال میں یہ متعدی ہو جائے گا اور تعدیہ کے ساتھ خاص رہے گا، جیسے احزنتہ، میں نے اس کو غمگین کیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ایک پوائنٹ تھا اہم جو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ باب فعال کی دوسری خصوصیت جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے بلوغ۔ بلوغ مولوی عبدالستار خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بلوغ کے معنی ہے ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا۔ صبح ماخذ ہو تو باب فعال میں آ گیا اصبح، تو اس کے معنی ہوں گے صبح کے وقت آنا، تو اصبح زیدن، زید صبح کے وقت آیا۔ عراق ماخذ ہو باب فعال میں آئے گا تو یہ بن جائے گا آرکا، اور معنی ہوں گے عراق میں پہنچنا، تو آرکا خالدن، خالد عراق میں پہنچا۔ اور میں مزید آپ کے لیے بلوغ کی جو ڈیٹیل تھوڑی سی لایا ہوں وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ بلوغ کے لغوی معنی ہے پہنچنا، اور اصطلاحی معنی ہے فاعل کا ماخذ میں پہنچنا یا آنا، خواہ ماخذ زمان، مکان ہو یا عدد ہو۔ اور زمان کی ایگزامپل دے رہے ہیں وہ اصبح زیدن، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، یہ زمان کی ایگزامپل ہو گئی، اور مکان کی ایگزامپل آرکا زیدن، زید عراق پہنچا، اور عدد کی مثال عشرۃ الدراہم۔ عشرۃ الدراہم، عشر کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، تو عشرۃ الدراہم کا ترجمہ ہوگا دراہم 10 تک جا پہنچے۔ تیسری خصوصیت باب فعال کی ہے وجدان۔ وجدان ماخذ سے متصف پانا۔ اس کو ذرا پہلے اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ماخذ سے متصف پانا کے معنی کیا ہے۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجدان کے لغوی معنی ہے پانا، اور اصطلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ یعنی اصل فعل کے ساتھ متصف پانا۔ جیسے ایگزامپل سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، تو آپ نے اس بخل ماخذ کو باب فعال میں استعمال کیا تو بن گیا ابخلا۔ اب آپ نے جملہ بنایا ابخلت زیدن، ابخلت زیدن، ترجمہ ہوگا میں نے زید کو بخل کے ساتھ متصف پایا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اب ایگزامپل دیکھ لیں جو مولوی صاحب نے دی ہے، وہ ہے آزمتہ، میں نے اسے صاحب عظمت پایا، یعنی ماخذ عظمت تھا، اس کو باب فعال میں آپ نے ڈالا تو بن گیا آزما، اور جملہ آپ نے بنا دیا آزمتہ، میں نے اسے صاحب عظمت پایا۔ اور مزید ڈیٹیل دیکھ لیجئے، وجدان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، باب فعال میں اگر خاصا وجدان ہو تو ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے مجرد کو دیکھا جائے، اگر مجرد لازم ہو تو مصدر معروف سے ترجمہ کیا جائے، جیسے اب خلط زیدن میں مجرد بخلا لازم ہے،
تو اب خلتہ کے معنی ہوں گے وجدتہ ذا بخلن، یعنی وجدتہ بخیلن، ٹھیک ہے، میں نے اسے بخیل پایا، یعنی ثلاثی مجرد میں یہ لازم تھا تو آپ نے ترجمہ جو ہے وہ معروف یعنی ایکٹیو وائس میں کیا. اور اگر وہ متعدی ہو مجرد میں، جیسے ایگزامپل ہے حمدہ یحمدو، حمد کرنا، تعریف کرنا. اب تعریف کرنا، حمد کرنا جو ہے یہ متعدی فعل ہے. اب یہ جب باب فعل میں آئے گا آپ کہیں گے احمدہ یحمدو احمادن، تو اب اس کا ترجمہ آپ کریں گے پیسو وائس کے طور پہ. ایگزامپل دیکھ لیں، احمدت زیدن، ترجمہ ہوگا احمدتہ کا کہ وجدتہ محمودن، میں نے اس کو محمود پایا، میں نے اس کو قابل حمد پایا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایڈیشنلی پوائنٹ تھا، یہ آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. باقی تو یہ سمندر ہے، جتنا اس میں آپ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھتے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اور ایک بات مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے ان خصوصیات کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ڈکشنریز موجود ہیں. ہم نے کسی مادے کا معنی دیکھنا ہے کہ وہ مادہ جب باب فعل میں آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے، تو وہ ڈکشنری میں معنی لکھے ہوں گے، صحیح ہے، اس سے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ خاصیت جو ہے متعدی والی ہے، اس میں استعمال ہوئی ہے، یا بلوغ والی ہوئی ہے، یا وجدان والی ہوئی ہے، لیکن آپ کو بہرحال پتہ ضرور ہونا چاہیے. چوتھی خاصیت باب فعل کی ہے جی سیرورت. سیرورت کے معنی ہے صاحب ماخذ ہونا. اور ایگزامپل دیکھ لیں، اسمر الشجر، درخت پھلدار ہوا، یعنی ماخذ ثمر سے باب فعل آپ نے بنا لیا اسمرا، اور اسمر الشجر کے معنی ہو گئے درخت پھلدار ہوا، یعنی صاحب ماخذ ہونا. سیرورت کے حوالے سے میں آپ کو مزید کچھ ڈیٹیل دے دیتا ہوں. آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سیرورت کے معنی ہیں، لغوی معنی ہے پھر جانا، پھر جانا. اور اصطلاح میں اس کے 3 معنی آتے ہیں. نمبر 1، فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جائے. فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جائے، جیسے اجربا زیدن. جرب کہتے ہیں خارش، اور یہ خارش جو ہے عرب کے اونٹ کو لاحق ہوتی تھی. تو اجربا زیدن کے معنی ہوں گے زید خارشی اونٹ کا مالک ہوا، یعنی زید خود خارش کا مالک نہیں ہوا، خارشی اونٹ کا مالک ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جائے. ٹھیک ہے، اور فاعل زید جس چیز یعنی اونٹ کا مالک ہوا ہے اس میں یہ صفت جرب پائی جاتی ہے. کلیئر ہو گیا جی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، فاعل کا خود صاحب ماخذ ہونا، جیسے اثمر البستانو، باغ پھل والا ہو گیا. فاعل بستان جو ہے وہ ماخذ ثمر والا ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح البنت الجاموسو، لبن ماخذ ہے اور فاعل جو ہے جاموس ہے، تو گویا ترجمہ ہوگا بھینس دودھ والی ہو گئی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل کا ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہونا، ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہونا، جیسے اخرفت الشاتو. اخرفت الشاتو، خریف کہتے ہیں خزاں کو، اور الشاہ یعنی شات جو ہے لفظ یہ بھیڑ بکری سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ بکری موسم خزاں میں بچے والی ہو گئی. اس مثال میں فاعل الشاہ ماخذ خریف یعنی خزاں کے اندر کسی چیز یعنی بچے والا ہو گیا. تو یہ مزید ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. 5ویں خاصیت باب فعل کی ذکر کی ہے مولوی صاحب نے کہ نسبہ الی الماخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا. اکفرتہ، کافارا مادہ یعنی کفر کو باب فعل میں لے گئے تو اکفرا بن گیا. تو اکفرتہ کے معنی ہوں گے میں نے کفر کی طرف اس کو منسوب کیا. اور اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ نسبت الی ماخذ کے معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا، جیسے اکفرت زیدن، میں نے
زید کی نسبت کفر کی طرف کی۔ تو یہی اگزامپل عربی کا معلم میں دی گئی ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ چھٹی خاصیت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ابتدا۔ ابتدا کے معنی ہے نئے معنی کے لیے آنا جو مجرد کے معنی سے بالکل الگ ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے شفقہ باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مہربانی کرنا ثلاثی مجرد میں، لیکن یہی جب آپ نے اشفقہ باب فعال میں مادہ ڈالا تو اس کے معنی مجرد سے بالکل مختلف ہو گئے، یعنی ڈرنا کے معنی میں یہ آ گیا زید ڈرا۔ تو مجرد میں معنی تھے مہربانی کرنا اور مزید فی باب فعال میں آ گیا تو یہ ڈرنا کے معنی میں آ گیا، تو دونوں معنی بالکل مختلف تھے، تو اس لیے ابتدا اس خصوصیت کا نام رکھا گیا کہ بالکل نئے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ مزید ابتدا کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن دیکھ لیں کہ ابتدا کے معنی ہے کسی فعل کا ابتداءً اسی باب سے آنا، یعنی یہ مادہ باب فعال میں مجرد کے معنی کی رعایت کے بغیر استعمال ہو۔ ابتدا کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت یہ ہے کہ وہ مادہ مجرد میں سرے سے استعمال ہی نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ صورت انہوں نے ذکر نہیں کی، اس کو اب نوٹ کر لیں کہ ہو سکتا ہے ثلاثی مجرد میں وہ مادہ استعمال ہی نہ ہوتا ہو، آپ نے باب فعال میں ہی اس کو استعمال کیا۔ جیسے ارقلا زیدن، اس کے معنی ہے زید نے جلدی کی۔ اب اس مادے کا مجرد را قاف لام جو ہے یہ مستعمل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جو انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ مادہ مجرد میں استعمال تو ہوتا ہو لیکن دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے اشفق زیدن، زید خوف زدہ ہوا، اور مجرد میں یہ مادہ باب سمیع سے شفقت و مہربانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو 6 خصوصیات انہوں نے ذکر کی ہیں جی باب فعال کی، لیکن دوسری کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو باب فعال کی تقریباً 15 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، اور وہ 15 خصوصیات بھی مکمل نہیں ہیں، یعنی کچھ مزید خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مولوی عبدالستار صاحب نے موٹی موٹی خصوصیات پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ تو میں آپ کو سے بتا دوں انہوں نے 6 ذکر کی ہیں اور دوسری کتابوں میں 15 تک خصوصیات جو ہے باب فعال کی ذکر کی گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے باب تفعیل کی خصوصیات کی طرف، اور یہ ذکر کر رہے ہیں باب فعلا۔ پہلی خاصیت ہے جی تعدیہ۔ تعدیہ ہم جان چکے ہیں متعدی بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کی مختلف صورتیں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، جیسے فرحہ خوش ہونا، اس سے جب باب تفعیل میں آئے گا فرحہ یفرحو تو اس کے معنی ہو جائیں گے خوش کرنا۔ اب میں جو چیزیں پہلے آ چکی ہیں ٹرمینالوجیز ان کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، اب نئی ٹرمینالوجی جو آئے گی اس کو پھر میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری ہے جی بلوغ۔ بلوغ کیا تھا؟ ماخذ میں پہنچنا۔ امک الماء باب تفعیل میں آیا، امک الماء یعنی امک گہرائی کو کہتے ہیں، تو امک سے آپ نے باب تفعیل بنا لیا امکا اور جملہ بنایا امک الماء، تو پانی گہرائی میں پہنچا۔ تیسری خاصیت ہے سیرورت، اور سیرورت میں اگزامپل انہوں نے دی ہے نور الشجر۔ نور الشجر کے معنی ہے درخت شگوفہ دار ہوا، ٹھیک ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ کلی شگوفہ ہے۔ چوتھی خاصیت ہے نسبہ الی الماخذ۔ فسقتہ، میں نے اسے فسق کی طرف منسوب کیا۔ کفرتہ، میں نے اسے کفر کی طرف منسوب کیا۔ وفسقتہ، اور اسے فسق کی طرف منسوب کیا۔ پانچویں خاصیت ہے ابتدا، اور یہ ہم جانتے ہیں یعنی ابتدا کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مجرد میں وہ مادہ استعمال ہی نہیں ہوا، یا اگر مجرد میں استعمال ہوا ہے تو بالکل الگ معنی ہے اس کے، اور مزید فی میں بالکل الگ معنی ہے۔ تو باب تفعیل میں جیسے کلمہ زخمی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، لیکن جب آپ نے باب تفعیل میں ڈالا اسے تو بنا کلمہ یکلم تکلیماً، اور اس کے معنی بن گئے کلام کرنا۔ تو کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا، اور قرآن مجید میں ایگزامپل ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ چھٹی جو خاصیت ہے اس باب کی وہ ہے تحویل۔ تحویل کے معنی ہے کسی چیز کو پھیر کر ماخذ یا مثل ماخذ بنانا۔ کسی چیز کو پھیر کر ماخذ یا مثل ماخذ بنانا، پہلے ذرا دیکھ لیں اگلی اسکرین پہ۔ تحویل کے لغوی معنی ہے پھیرنا، اور اصطلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول کو
فاعل کا مفعول کو ماخذ یا ماخذ کی طرح بنانا، جیسے ملک، اس کو آپ نے باب تفعیل میں ڈالا تو بنا ملکہ، تو جملہ بنا ملک زید امرن، زید نے امر کو مالک بنایا۔ اسی طرح خیمہ ماخذ ہے، اسے جب آپ نے باب تفعیل میں ڈالا تو بنا خیمت الرداء، خیمت الرداء، میں نے چادر کو خیمے کی طرح بنایا، میں نے چادر کو خیمے کی طرح بنایا۔ اب دیکھیں ان کی ایگزامپل کہ تحویل ہے کسی چیز کو پھیر کر ماخذ یا مثل ماخذ بنانا، جیسے نصرانی ماخذ ہے اور اسے آپ نے باب تفعیل میں ڈالا تو یہ بنا نصرہ، نصر زید یہودین، نصر زید یہودین، زید نے ایک یہودی کو نصرانی بنا دیا۔ کلیئر ہو گیا جی۔ ساتویں خاصیت باب تفعیل کی ہے تکسیر، تکسیر کے معنی ہے کثرت ظاہر کرنا۔ قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی بہت سے ٹکڑے کر ڈالنا، یعنی تکسیر کثرت ظاہر کرنے کے لیے باب تفعیل استعمال ہوتا ہے۔ آٹھویں خاصیت ہے کسر، کسر کے معنی ہے بڑی بات کو کوتاہ کر دینا، یعنی ایک بڑی بات ہے اس کو چھوٹا کر دینا، کوتاہ کے معنی ہوتا ہے چھوٹا کر دینا۔ طویل لمبا اور کثیر چھوٹا، یعنی چھوٹے قد والا۔ کلیئر ہو گیا۔ جیسے اللہ اکبر جو ہے یہ پورا ایک جملہ ہے، بڑی بات ہے، اس کو آپ کہہ دیں باب تفعیل میں کبرہ، کبرہ یکبر تکبیرا، اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح سبحان اللہ ایک جملہ ہے، آپ اس کو مختصر کہہ کے باب تفعیل میں لائیں، آپ کہیں سبحہ یعنی سبحان اللہ کہنا۔ اور کسر کے حوالے سے مزید دیکھ لیں، کسر کے لغوی معنی ہے چھوٹا کرنا اور اصطلاحی معنی ہے بغرض اختصار مرکب، کلام سے کسی کلمے کو مشتق کے طور پر بنانا، جیسے حلل زیدن، زید نے لا الہ الا اللہ پڑھا، سبح زیدن، زید نے سبحان اللہ پڑھا۔ تو یہ 8 خصوصیات ذکر کی ہیں انہوں نے باب تفعیل کی، اور دوسری کتابوں میں باب تفعیل کی تقریباً 13 خصوصیات جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے باب کی طرف۔ تیسرا باب ہے ہمارا باب مفاعلہ، جسے یہ باب فاعلہ کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ باب فاعلہ یا باب مفاعلہ کی پہلی خاصیت ہے مشارکت۔ مشارکت کے معنی ہے کسی کام میں 2 شخصوں کا باہم شریک ہونا، اور ایگزامپل دیکھ لیں قاتل زید امرن، زید اور امر باہم لڑے۔ یہ مشارکت کو میں مزید آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشارکت اس کے لغوی معنی ہے باہم شریک ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے 2 شخصوں کا کسی کام میں اس طور پر شریک ہونا۔ یہ ذرا لازمی بات ہے، اس طور پر شریک ہونا کہ ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، مگر لفظوں میں آپ ایک کو فاعل کے طور پہ ذکر کریں گے اور دوسرے کو مفعول کے طور پہ ذکر کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، معنی کے طور پہ دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں، صحیح ہے، لیکن لفظاً آپ ایک کو فاعل بنا کر ذکر کریں گے اور دوسرے کو مفعول بنا کر ذکر کریں گے۔ جیسے ایگزامپل ہے قاتل زید امرن، قاتل زید امرن، زید اور امر نے ایک دوسرے سے جنگ کی۔ تو اب دیکھیں جنگ کرنا، اس میں زید امر سے لڑ رہا ہے، امر زید سے لڑ رہا ہے، تو دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں معنی کے اعتبار سے، لیکن آپ زید کو فاعل بنا کر لا رہے ہیں اور امر کو مفعول بنا کر لا رہے ہیں۔ زید اور امر جنگ میں باہم شریک ہیں، ہر ایک فاعل بھی ہے اور مفعول بھی، لیکن لفظ میں زید کو فاعل اور امر کو مفعول ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ہے مشارکت۔ دوسری خاصیت ہے باب مفاعلہ کی موافقت، اور کس کی موافقت؟ موافقت مجرد، یعنی مجرد کے ہم معنی ہونا۔ اس موافقت کو بھی سمجھ لیں، موافقت کے معنی ہے ایک فعل کا دوسرے فعل کے ہم معنی اور موافق ہونا، یعنی مجرد میں ایک فعل انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جن معنی میں باب مفاعلہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے ایگزامپل دیکھ لیں سافرہ حامدن، سافرہ باب مفاعلہ کا فعل ہے نا، تو سافرہ جو ہے یہ سفرہ کے ہم معنی ہے، یعنی سفرہ حامدن کہہ لیں یا سافرہ حامدن کہہ لیں، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، حامد نے سفر کیا۔ تو یہ موافقت مجرد ہے۔ تیسری خاصیت ہے موافقت افعلہ، یعنی باب فعل کی موافقت ہونا۔ باعدتہ، باعد یباعد، جو معنی باعد یباعد کے ہیں وہی باب فعل میں
ابعدا یبعدو کے ہیں، یعنی دور کرنا کے معنی ہے دونوں افعال کے، تو باعدتہ اور ابعدتہ کے معنی ہے میں نے اسے دور کیا۔ چوتھی خصوصیت ہے موافقت فعل، یعنی باب تفعیل کی موافقت، جیسے ضاعفا اور ضعفا، یعنی ضاد عین فا مادہ چاہے آپ باب مفعلہ میں لے جائیں چاہے باب تفعیل میں لے جائیں، معنی ایک ہی ہوں گے، اور معنی کیا ہوں گے؟ کئی چند کرنا، ٹھیک ہے، کئی چند کرنا یعنی زیادہ کرنا۔ عربی کا معلم میں باب مفعلہ کی 4 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، جبکہ دوسری کتابوں میں باب مفعلہ کی 7 یا 8 خصوصیات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، اور ان خصوصیات میں ابتدا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تسییر بھی ہے۔ ابتدا کو تو آپ جانتے ہیں، تسییر پھر آگے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں ذکر کر دوں گا۔ اگلا باب ہے ہمارا باب تفاعل، اور انہوں نے اس کو باب تفاعلہ کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اس کی جو خاصیت ہے پہلی وہ ہے مشارکت، تو باب مفعلہ کی بھی مشارکت تھی، یہاں بھی مشارکت ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم یہ کریں کہ یہاں پر جو خاصیت ہے وہ تشارک ہے تو پھر زیادہ کلیئر ہوگی۔ یہ تشارک اور مشارکت میں فرق کیا ہے وہ آپ اگلی سکرین پہ دیکھ لیں۔ تشارک بامعنی مشارکت ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے مشارکت اور تشارک میں یہ فرق ہے کہ مشارکت میں ایک شریک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول، جبکہ تشارک میں ہر ایک فاعل ہوتا ہے، مفعول کوئی نہیں ہوتا، یعنی دونوں کو آپ ایز اے فاعل لفظاً ذکر کریں گے۔ یعنی مشارکت میں کیا تھا؟ مشارکت میں مانن دونوں فاعل بھی تھے، دونوں مفعول بھی تھے، لیکن لفظاً آپ نے ایک کو فاعل کے طور پہ ذکر کیا، دوسرے کو مفعول کے طور پہ ذکر کیا۔ تشارک میں یہ ہوگا کہ وہ مانن تو دونوں فاعل اور مفعول ہوں گے، لیکن آپ دونوں کو ہی ایز اے فاعل ذکر کریں گے۔ ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے تشاتم زید و عمرن، تشاتم زید و عمرن، تو زید و عمرن یہ دونوں فاعل ہم نے ذکر کر دیے، اور ترجمہ ہوگا اس کا زید اور عمر نے باہم گالم گلوچ کی، یعنی زید نے عمر کو گالیاں دیں، عمر نے زید کو گالی دی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ باب مفعلہ میں لائیں گے ہم تو ہم ایک کو فاعل بنا دیں گے اور دوسرے کو مفعول بنا دیں گے اور کہیں گے کہ شاتم زید عمرن، لیکن باب تفاعل میں جب لائیں گے تو ہم کہیں گے تشاتم زید و عمرن، دونوں کو فاعل کے طور پہ لائیں گے۔ معنی میں ہر ایک زید اور عمر فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، لیکن لفظوں میں دونوں فاعل ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اگلے پیج پہ بھی مزید دیکھ لیں کہ مشارکت باب مفعلہ اور تشارک باب تفاعل کی خاصیت ہے۔ ان دونوں میں لفظی فرق کہ مشارکت میں ایک شریک لفظاً مرفوع فاعل ہوتا ہے اور دوسرا شریک لفظاً منصوب مفعول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معنی کے اعتبار سے یہ فرق بھی ہے کہ مفعلہ میں دونوں شریک ایک ساتھ فاعل بھی ہوتے ہیں اور مفعول بھی، صرف فاعل یا صرف مفعول نہیں ہوتے، جبکہ تشارک میں جس طرح لفظ کے اعتبار سے دونوں شریک فاعل مرفوع ہوتے ہیں نہ کہ مفعول بھی، اسی طرح معنی میں دونوں فاعل ہوتے ہیں، جیسے ترافع زید و عمرن حجرن۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ زید و عمرن دونوں فاعل ہو گئے، اور حجرن جو ہے یہ مفعول کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ زید اور عمر نے مل کر ایک پتھر اٹھایا۔ زید اور عمر دونوں سے صرف صدور فعل واقع ہوا، دونوں پر فعل واقع نہیں ہوا۔ وقوع فعل مفعول پر ہوتا ہے، اور اس معنی میں تفاعل کم استعمال ہوتا ہے، استعمال ہی کم ہوتا ہے، تو اس پہ ہم زیادہ زور نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں مشارکت اور تشارک کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ایگزامپل دیکھ لیں جو مولوی صاحب نے دی ہے، تضارب خالد و عامد، خالد اور عابد نے باہم مار پیٹ کی۔ دوسری خاصیت ہے باب تفاعل کی تخییل۔ تخییل کے معنی ہے خود میں ایسی صفت ظاہر کرنا جو موجود نہ ہو، جیسے مرضن، مرض، بیماری۔ اس لفظ سے ہم نے باب تفاعل کا صیغہ بنایا تماردا، تو تماردا یوسف کے معنی ہوں گے یوسف نے خود کو مریض ظاہر کیا، تو یعنی یہ تخییل ہے، مریض ظاہر کیا اس نے، حالانکہ وہ مریض نہیں تھا۔ تو مزید ڈیٹیل دیکھ لیں اگلی سکرین پہ کہ تخییل اس کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، اور اصطلاحی معنی ہے فاعل کا بناوٹی طور پر، فاعل کا بناوٹی طور پر خود کو ماخذ کے ساتھ متصف دکھانا، حالانکہ فاعل نہ واقع میں ماخذ سے متصف ہو
اور نہ ہی فاعل کو ماخذ کا حصول مطلوب ہو. کہ جیسے تمارد زید، زید نے خود کو بیمار ظاہر کیا حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو مزید کلیئر کریں گی. کلیئر ہو گیا؟ اگلی سکرین پہ مزید وہ بتا رہے ہیں کہ باب تفاعل کی ایک خاصیت آپ پڑھیں گے، تکلف. تو اس کے حوالے سے وہ فرق بتا رہے ہیں کہ تکلف میں اور تخیل میں کیا فرق ہے. بتا رہے ہیں کہ تخیل اور تکلف میں فرق یہ ہے کہ تخیل میں فاعل جس ماخذ کے ساتھ خود کو متصف دکھاتا ہے وہ پسندیدہ وصف نہیں ہوتا، وہ پسندیدہ نہیں ہوتا، نہ واقعتاً اس کا حصول مطلوب ہوتا ہے. جیسے تجاہل زیدن، زید نے خود کو جاہل دکھلایا، زید نے خود کو جاہل دکھلایا. یعنی اظہار جہالت کوئی پسندیدہ وصف نہیں، محض کسی غرض سے دھوکہ دینے کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے. جبکہ تکلف جو ہے اس میں فاعل جس ماخذ سے خود کو متصف دکھلاتا ہے وہ اکثر پسندیدہ وصف ہوتا ہے. جیسے تشجع زیدن، زید نے خود کو بہادر ظاہر کیا. تو بہادر ظاہر کرنا جو ہے یہ ایک پسندیدہ فعل ہے، یہ تکلف ہوگا جو کہ باب تفاعل کی خاصیت ہوگی. اور تجاہل زیدن، زید نے خود کو جاہل دکھلایا، یا تمارد زیدن، زید نے خود کو بیمار ظاہر کیا، یہ جاہل دکھلانا یا بیمار ظاہر کرنا کوئی پسندیدہ صفات نہیں ہے. امید ہے بات مزید کلیئر ہو گئی ہوگی. تیسری خاصیت ہے باب تفاعل کی مطاوعت فاعلہ. مطاوعت کسے کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھنے پہلے. مطاوعت کہتے ہیں کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو لایا جائے، یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے اثر کو قبول کر لیا ہے. اس بات کو ذرا اردو میں سمجھ لیں. مثلا میں ایک جملہ بولتا ہوں جی میں نے لکڑی کو کاٹا، میں نے لکڑی کو کاٹا. اب یہ میں نے ایک جملہ بول دیا. اب لکڑی کٹی یا نہیں کٹی یہ بات کیسے کلیئر ہوگی؟ میں اس فعل کے بعد ایک فعل اور لاؤں گا جو بتائے گا کہ لکڑی کٹ گئی. یعنی یہ فعل بتا رہا ہے کہ مفعول نے پہلے والے فعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. اسے مطاوعت کہا جاتا ہے. تو تیسری خاصیت بتا رہے ہیں باب تفاعل کی مطاوعت فاعلہ، یعنی باب مفعلہ کی مطاوعت. یعنی پہلے ایک باب مفعلہ کا فعل لایا جائے گا اور پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ باب تفاعل کو لائیں گے یہ بتلانے کے لیے کہ جو پہلے فعل واقع ہوا اس کا اثر مفعول نے قبول کر لیا. جیسے ایگزامپل دیکھ لیں، ناولتہ، ناولا یناولو، باب مفعلہ میں آپ لے کر آئے ناولا یناولو. ناولتہ میں نے اسے دیا. اب میں نے اسے دیا تو اس نے کیا وہ لے لیا یا نہیں لیا یہ بتانے کے لیے باب تفاعل کا فعل لایا گیا فتناولا. فتناولا تو اس نے لے لیا، تو اس نے لے لیا. کلیئر ہوگی؟ تو یہ مطاوعت جو ہے یہ یاد رکھیے گا یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. چوتھی خاصیت ہے باب تفاعل کی ابتدا، یعنی اس باب سے یہ نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور ایگزامپل اس کی دی ہے تبارک اللہ، اللہ برکت والا ہے. یعنی مادہ اس کا برکہ ہے اور بروک کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا. تو ثلاثی مجرد میں یہ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مادہ، لیکن جب باب تفاعل میں آیا تبارکہ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ برکت والا ہونا ان معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ چار انہوں نے خاصیات جو ہیں باب تفاعل کی ذکر کی، جبکہ دوسری کتابوں میں باب تفاعل کی تقریباً 5 یا 6 خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں. اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. اگلا باب ہے ہمارا باب تفاعل، جسے یہ باب تفاعلہ کے ذریعے شو کرتے ہیں. باب تفاعل کی پہلی خاصیت ہے تکلف، اور اس پہ ہم پچھلے باب کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں لیکن مزید ہم اس کے بارے میں پڑھ لیں گے. تو تکلف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی صفت کو خود میں بتکلف پیدا کرنا. جیسے تشجع محمود، محمود بتکلف بہادر بنا. تکلف اگلی سکرین پہ دیکھ لیں، یعنی فاعل کا مصنوعی طور پر خود کو ماخذ سے متصف ظاہر کرنا، یا فاعل کا خود کو بناوٹی طور پر ماخذ کی طرف منسوب کرنا. جیسے تشجع زیدن،
زید نے خود کو شجاع دلیر ظاہر کیا۔ تمرد زید، زید نے خود کو مریض ظاہر کیا۔ ان دونوں مثالوں میں فاعل زید نے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو شجاعت یا مرض سے متصف ظاہر کیا۔ اسی طرح تکوف زید، زید نے بناوٹی طور پر خود کو کوفہ کی طرف منسوب کیا۔ باقی انہوں نے تخیل اور تکلف میں فرق بتا دیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ تکلف جو ہے وہ اچھے وصف کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ اس میں تخیل میں کوئی اچھا وصف نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ایگزامپل انہوں نے بہرحال وہ مرض کی بھی ساتھ ہی شامل کر دی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ مزید یہ ڈیٹیل ہمیں دوسری کتابوں میں مل جائے۔ دوسری خاصیت ہے باب تفاعل کی تجنب۔ تجنب کے معنی ہے ماخذ سے بچنا۔ اسکرین پہ دیکھ لیں، تجنب اس کے لغوی معنی ہے کنارہ کش ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے فاعل کا ماخذ سے اجتناب و پرہیز کرنا۔ جیسے تحوبت، تحوبت یعنی، اور انہی معنی میں ہے تعثمت۔ خوب اور اسم دونوں کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، تو اسم اور خوب ان سے آپ نے باب تفاعل بنا لیا، تعثم اور تحوبا۔ کلیئر ہو گیا، اور بچنے کا مفہوم آ گیا، تو ترجمہ ہم کریں گے کہ میں گناہ سے بچا۔ تیسری خاصیت ہے باب تفاعل کی اتخاذ۔ اتخاذ کے معنی ہے کسی چیز کو ماخذ بنا لینا۔ پہلے اس کو ذرا اگلی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ اتخاذ کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اتخاذ کے لغوی معنی ہے پکڑنا، اختیار کرنا، اور اصطلاح میں اس کے 4 معنی آتے ہیں جی۔ اتخاذ کے 4 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1، فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، جیسے توسد زید الحجر۔ الحجر یہ مفعول ہے، اس کو ماخذ بنا دیا، یعنی توسد زید الحجر، زید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا۔ گویا فاعل زید نے مفعول الحجر کو ماخذ وسادہ تکیہ بنایا۔ دوسری صورت اس کی یا دوسرے معنی اس کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فاعل کا ماخذ بنانا، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، فاعل کا ماخذ بنانا یعنی ایجاد کرنا۔ جیسے تخیمت الثوب، تخیمت الثوب، میں نے کپڑے کو خیمہ بنا دیا، یعنی فاعل نے ماخذ خیمہ ایجاد کیا۔ تیسری صورت یا تیسرے معنی اس کے ہیں فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا، جیسے تجنب زید، زید نے ایک جانب اختیار کی، یعنی زید کنارہ کش ہوا، ماخذ جنبن ہے۔ اور چوتھی اور آخری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا اور چیز ہے، اور فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا یہ اور چیز ہے۔ جیسے ابت کہتے ہیں بغل، تو باب تفاعل میں آیا تو یہ بن گیا جی تعبت زید الصبیہ، زید نے بچے کو بغل میں لے لیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تھی جی اتخاذ۔ اب دیکھتے ہیں مولوی صاحب اتخاذ کو کیسے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اتخاذ کسی چیز کو ماخذ بنا لینا، جیسے تبنیت احمدہ، میں نے احمد کو بیٹا بنا لیا، یعنی ماخذ ابن جو ہے، ابن سے آپ نے باب تفاعل بنایا تبنیت، ٹھیک ہے، اور ابن میں آپ کو پتہ ہے حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور اصل مادہ اس کا بانون یا ہے۔ تو یہ 3 خصوصیات ہو گئیں۔ چوتھی خصوصیت باب تفاعل کی ہے تحول۔ تحول کے معنی ہے صاحب ماخذ ہونا، اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیں۔ نصرانی ماخذ ہے، اس کو باب تفاعل میں ڈالا تو یہ تنصرہ بن گیا، تو تنصرہ یہودیٌ، ایک یہودی نصرانی ہو گیا، یعنی صاحب ماخذ ہو جانا، خود ہو جانا۔ 5ویں خاصیت ہے سیرورت، اور اس کی ایگزامپل تمولا، مال سے، ٹھیک ہے، مال اس کا ماخذ ہے، اس سے باب تفاعل آپ نے بنایا تمولا، تو تمولا زید، زید مالدار ہو گیا۔ اور 6ٹھی اس کی خاصیت جو ہے وہ ہے ابتدا، یعنی نئے معنی میں آنا، اور ایگزامپل اس کی ہے تکلمہ، کلام کرنا، اور مادہ اس کا قاف لام میم ہے، ثلاثی مجرد میں یہ کلمہ یکلمو، زخمی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن باب تفاعل میں آیا تو یہ ایک بالکل نئے معنی میں استعمال ہوا، تکلمہ یتکلمو، تکلم یعنی کلام کرنا۔
تو باب تفاعل کی 6 خصوصیات ہم نے اس کتاب میں پڑھ لی، باقی کتابوں میں مزید خصوصیات بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں جی۔ اس سبق کا ہم دوسرا پارٹ انشاءاللہ تعالی دوبارہ کریں گے، اور اس میں باقی جو ابواب رہ گئے ہیں ثلاثی مزید فی کے، اور اسی طرح رباعی مجرد کے، رباعی مزید فی کے ابواب، ان کی خصوصیات، اور پھر سلسلہ الفاظ ان کو بھی دیکھیں گے، اور ایکسرسائزز کو ہم انشاءاللہ تعالی اس سبق کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔